تاریخ میں جتنے بھی جنگجو اور حکمران گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی تلواروں کے بل بوتے پر اس دنیا کا نقشہ تک تبدیل کر دیا تھا، اور اسے خوف کی دنیا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے صرف 14 برس کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا تھا، اور ایک انسان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ چنگیز خان کا باپ ایک طاقتور سردار تھا، لیکن چنگیز خان اور اس کے خاندان کے حالات تب بدلے جب ایک دشمن قبیلے نے چنگیز خان کے باپ کو زہر دے دیا تھا۔ ان کے خاندان والوں کو بندی بنا دیا گیا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ تڑپتے رہے، اور حالات کچھ ایسے تھے کہ اس کے خاندان والے گھاس اور پتے کھانے پر مجبور تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ چنگیز خان ایک مچھلی لے آئے اور اس کے بھائی نے اس سے مچھلی چھین لی۔ چنگیز خان کو سخت غصہ آیا اور اس نے غصے میں اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہی وہ پہلا قتل تھا جو چنگیز خان سے سرزد ہوا۔ چنگیز خان کے ذہن کی تیزی کمال کی تھی۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی۔ چنگیز خان نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا اور دیگر تمام اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ چنگیز خان نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ یاد رہے کہ چنگیز خان نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا تھا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ دی تھی۔ چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا تھا، جب اس کے چند سفیر جو کہ مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس معاملے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ شاہپور، سمرقند، بخارا، ترکستان، تبریز، آذربائیجان وغیرہ کو فتح کیا۔ چنگیز خان کے ظلم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کی قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ چنگیز خان کی بربریت کا باب ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ چنگیز خان کی فوج جس علاقے سے گزری اس علاقے کو فتح بھی کیا، اور وہاں نہ صرف موت نے ڈیرے ڈالے بلکہ کئی عرصے تک گھاس تک نہ اگی۔ آج بھی تاریخ چنگیز خان کا نام لیتے ہوئے لرزتی ہے۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھیں، بلکہ ایک اور میدان میں بھی چنگیز خان کی کارنامے حیرت انگیز ہیں، اور وہ ہے چنگیز خان کی اولاد۔ ناظرین، سکندر اعظم کی طرح چنگیز خان کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام اپنے وطن میں گزارے۔ چنگیز خان نے سنگ کے علاقے میں وفات پائی تھی۔ وہ مغل سپاہی جو اس کے جنازے کو لے جا رہے تھے، انہوں نے ریگستان تک جو بھی علاقے میں ملا اسے قتل کر دیا، تاکہ دشمنوں کو چنگیز خان کی موت کا علم نہ ہو۔ ایک منگول چنگیز خان کے جنازے میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے آقا، ہمیں اس طرح چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تیرا پیدائشی ملک اور اس کی ندیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ریگستان کی سطح طے کرتے کرتے باقی مغلوں نے اس کا ماتم بھی کیا، اور پھر اس کی لاش آخری آرامگاہ کو پہنچائی گئی۔ غالباً چنگیز خان کو اس جنگل میں دفن کیا گیا جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس کی قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔ مغلوں کی روایت کے مطابق ایک قبیلے کی فوجی خدمات معاف کر دی گئیں، اور صرف یہ فرائض سونپے گئے کہ وہ اس کے مقام کی حفاظت کریں گے۔ آدھی رات ہے، اب وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ آدھی رات ہے، اب وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ آؤ غالب، اس کی دیوار چوم آتے ہیں۔